وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن ولا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 68 تک پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ صرف 18 آیتوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو we are going to take only 18 verses in today's class، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آیت نمبر 59 سے 69 سے لے کر 87 تک آپ لوگوں کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کے ساتھ نوٹس شیئر ہو گئے گروپ میں یا نہیں ہوئے نوٹس؟ چلے میں داؤد سے کہہ کے کرواتا ہوں۔ مجھے جلدی سے بتا دیں کہ کون سی آیت تک پڑھنے والے ہیں ہم لوگ آج؟ آن لائن اسٹوڈنٹس میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز کنفرم کر دیں کون سی آیت تک پڑھنے جا رہے ہیں؟ 69 سے 87 تک۔ جزاکم اللہ خیر۔ 87 69 till 87۔ اچھا، ان آیات کی جو اگر میں ون لائنر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہوگا کیا، ان آیات میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ بہت کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھیں گے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو دوبارہ بلایا، اور دوبارہ بلانے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ان کے ایک پلاٹ تیار کیا، اور اس پلاٹ کے تحت انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکا۔ تو اس پر بہت سارے سوالات لوگوں نے اٹھائے۔ ہم وقتاً فوقتاً یعنی ہم ایک سوال اٹھائیں گے اور اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان آیات کریمہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں روکنے کا جو ایک پلاٹ بنایا انہوں نے، اس کا ذکر کریں گے، اور یہ کہ جس کے نتیجے میں باقی جو بھائی تھے وہ دوبارہ کنعان گئے اپنے ابو کے پاس، اپنے والد کے پاس، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اب تم یوسف کو اور بنیامین کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو یہاں تک کہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یہاں تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو روانہ کیا تھا مصر میں۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس داخل ہوئے، کون لوگ یوسف کے پاس داخل ہوئے؟ یوسف کے 11 بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، 11 بھائیوں کی۔ پہلے 10 تھے، اب بنیامین بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس دفعہ، ٹھیک ہے؟ تو جو فرسٹ ٹائم آئے تھے وہ لوگ 10 بھائی آئے تھے، اور جو سامان لے کر آئے تھے جن کے بدلے انہوں نے اناج اور غلہ خریدا تھا، حضرت یوسف نے وہ واپس کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ واپس کر دیا تھا۔ واپس کیوں کیا تھا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ بھی کہ کیوں واپس کیا تھا؟ کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بیسیکلی ایک مصر کے سرزمین مصر کے اندر، ملک مصر کے باشندوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے سگے بھائی ہیں، تو آپ ایک سرکاری خزانے سے اپنے ذاتی رشتہ داروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ کویسچن لوگوں نے ریز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایز اے آبجیکشن کچھ لوگوں نے اس کویسچن کو ریز کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ بس یہ سمجھ جائیں کہ وہ 11 لوگ جب پہلا چکر لگا تو اب یہ دوبارہ چکر لگا، دوسرا چکر لگا بھائیوں کا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے چکر میں 11 بھائی آئے دوبارہ مصر میں۔ آوا الیہ اخاہ، جیسے وہ آئے تو حضرت یوسف نے کیا کیا؟ جو اس کا سگا بھائی تھا،
باقی جو بھائی تھے وہ ان کا تعلق باپ کی وجہ سے تھا ماں کی وجہ سے تھا؟ ماں کی وجہ سے تھا نا؟ ویری گڈ، باپ کی وجہ سے تھا. آپ تھے نہیں نا میرے ساتھ، اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا واپس کھینچنے کے لیے سوال پوچھا. اب آپ ہیں میرے ساتھ ہیں؟ چلے ٹھیک ہے. تو باپ کی وجہ سے، یعقوب کی وجہ سے بھائی تھے نا وہ. ماں ان کی مختلف تھی، لیکن بنیامین اور یوسف کی والدہ بھی ایک ہی تھی. ان کی والدہ ایک تھی، ایک ماں کے بیٹے تھے. تو جیسے یہ 11 بھائی وہاں پر پہنچے مصر میں، یوسف نے کیا کیا؟ بنیامین کو الگ بلا لیا اپنے پاس. ٹھیک ہے، الگ بلایا اپنے پاس اور کہا بنیامین بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، اور اب تم ان باتوں کا غم نہ کرنا جو یہ لوگ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بنیامین، کیونکہ ان کو اعتراض شروع میں کیا تھا بھائیوں کو؟ ہاں، کس سے؟ یوسف اور اس کے بھائی سے. ٹھیک ہے، یوسف اور اس کے بھائی سے. احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ اعتراض تھا کہ وہ یوسف اور بنیامین بچے ہیں، ابا کے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ ابا کو کوئی سہارا دے سکتے ہیں، نہ یہ بکریاں چرا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی گھر کے کام کر سکتے ہیں. ہم تو نوجوان ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، توانائی ہے، ہم اپنے ابا کے لیے کندھا بن سکتے ہیں، ہم سہارا دے سکتے ہیں، ہم سارے کام کر سکتے ہیں. تو اس کے باوجود اتنی محبت ان سے کیوں کرتے ہیں؟ تو دونوں کی طرف یہ جو اعتراض کیا تھا وہ دونوں کے اوپر کیا تھا، صرف یوسف کے اوپر نہیں کیا تھا. اچھا جی، یہ آیت نمبر 69 ہے، 69. تو اعتراض کیا تھا دونوں کے اوپر کیا تھا. تو اب یوسف کے ساتھ تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، بنیامین وہیں پر تھے، حضرت یعقوب کے پاس رہ گئے. لیکن اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی اچھا بیہیو نہیں کیا تھا، تو اتنا اچھا رویہ ان کے ساتھ نہیں تھا. داؤد نوٹس شیئر کیے سافٹ میں، گروپ میں شیئر کر دیں پلیز. اچھا، اگر کسی کو ہارڈ کاپی چاہیے تو ہمارے پاس ہیں، آپ لے سکتے ہیں. تو یوسف نے اپنے بھائی کو الگ کیا اور کہا کہ بنیامین پریشان نہیں ہونا، جو ہو چکا سو ہو چکا، میں تمہارا بھائی وہ بھائی ہوں یوسف جو کھو گیا تھا، تم نے ان کی فکر نہیں کرنی. آگے فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، اب وہ کچھ عرصہ، کچھ دنوں کے لیے رکے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی اسی طرح مہمان نوازی کی، ان کو احترام دیا، ان کو شاہی مہمان بنایا، کھلایا پلایا، اور دوبارہ ان کو اناج جو وہ غلہ لینے آئے تھے، گندم لینے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا سامان تیار کر دیا. پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا. ایک پینے کا برتن تھا، ٹھیک ہے، ایک کپ تھا، اور وہ اس نے اپنے بھائی کے، کجاوا کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں نا، جس کو پالان کہتے ہیں، جس پر بیٹھتے ہیں، کجاوا. تو سامان، اونٹ کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے اس کے اندر حضرت یوسف نے وہ پیالہ سب سے چھپ کر خفیہ طریقے سے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا خود سے. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، اے جماعت، یقیناً تم چور ہو. اب آپ اس کو نا امیجن کریں کہ وہ جب جانے کا وقت قریب آیا، سامان تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف خود بھی شاید ساتھ میں لگے ہوئے تھے، یا اپنی نگرانی میں خدمت گزاروں سے کہا کہ بھائی اب ان کو، یہ مسافر واپس جا رہے ہیں، ان کے 11 اونٹ ہیں، ان کے 11 اونٹوں کے اوپر سامان لاد دو، یعنی اناج لاد دو، گندم لاد دو. تو جب گندم کو وہ لاد رہے تھے، اس وقت وہ بادشاہ کا پیالہ لے کر یوسف نے کیا کیا، اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں ڈال دیا. اب گندم کے اندر ڈال دیا، بوری کے اندر. اب محسوس تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گندم سے بھری ہوئی بوری ہے، بیچ میں وہ پیالہ ڈال دی، پیالہ اتنا سا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب بادشاہ کو شاید اس وقت پیاس لگی ہو، بادشاہ نے کہا بھائی مجھے پانی لا کے دو. جو بادشاہ کا ساقی تھا وہ کب ڈھونڈتا رہا، پیالہ ڈھونڈتا رہا، بادشاہ کا گلاس نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو بادشاہ کا گلاس نہیں مل رہا. تو اب سب پریشان ہو گئے کہ بہت قیمتی پیالہ تھا، سونے کا ہو سکتا ہے وہ بڑا قیمتی ہو، نایاب ہو. اب وہ ڈھونڈنے لگے تو ایک
کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اجنبی لوگ ہیں، آئے ہیں، یہ کر سکتے ہیں چوری. مصر کے اندر کوئی بھی چوری کرتا تو پکڑا جاتا، کہاں لے کے جاتا؟ تو فوراً نظر کہاں گئی کہ اب کون لوگ جا رہے ہیں، آج کون لوگ، کہاں سے آئے یہ لوگ، اور یہ تیار ہو گئے بالکل جانے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اجنبی ہیں، مسافر ہیں، تو ضرور یہی چور ہیں. تو انہوں نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور کہا کہ قافلے والوں بلا شبہ تم یقیناً چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. اب سارے بھائیوں نے نا پلٹ کر وہ پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک. انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں. پیمانہ یعنی وہی جس میں بادشاہ پانی پیتا تھا، گلاس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کپ کو فلاسک شاید کہہ سکیں. تو آپ لوگوں کو نہیں پتا کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ لوگ کو نہیں پتا پھر تو بہت ہی آسان ہے، پھر فلاسک ہی کہتے ہیں. اچھا جی. قالوا نفقد صواع الملک. انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں. ولمن جاء به حمل بعیر. اور جو اسے لے آئے اس کو ایک اونٹ بوجھ برابر غلہ بطور انعام دیا جائے گا. اب دیکھیں، انعام بھی اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ یہ پرائز دیں گے اس کو جس کو بادشاہ کا پیالہ مل گیا. اور وہ جو اعلان کرنے والا تھا اس نے کہا وَأَنَا بِهِ زَعِيم. میں اس بات کا ضامن ہوں، یعنی وہ گارنٹی میں دے رہا ہوں، میں وہ لے کے دوں گا، آپ ڈھونڈو، اور اگر آپ میں سے کسی کو پیالہ نظر آیا آپ ہمیں بتائیں، وہ پیالہ ہمیں لا کے دیں تو آپ کو اس کے بدلے ہم انعام دیں گے. اور انعام، اچھا اس میں ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ خرید و فروخت کے معاملات کا جو ایک فقہ پوائنٹ آف ویو سے جو چیز ہم بیچتے خریدتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اذان کا جواب دیتے ہیں، پھر یہیں سے میں شروع کرتا ہوں. اللہ. اچھا جی، کہنے لگے کہ جس نے بادشاہ کا پیالہ لا کے دیا یا جس نے ہمیں بتایا کہ وہ پیالہ کہاں ہے تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ ہاں، ایک اونٹ کے اوپر. اچھا اس وقت یہ نا، جیسے ہمارے ہاں چیزوں کو تولنے کے مختلف معیارات ہیں. مثال کے طور پر کلو میں ہم تولتے ہیں، اس وقت وزن کو تولنے کا طریقہ یہ تھا کہ بھئی ایک اونٹ کے برابر جتنا بھی غلہ آ سکتا ہے اتنا دیں گے. اور یہ بڑا انعام تھا، چھوٹا انعام نہیں تھا. اونٹ کے اوپر ٹھیک ٹھاک غلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بکری تو نہیں تھی، اونٹ تھا، اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک غلہ آ سکتا ہے. اب یہاں پر نا ایک فقہ پوائنٹ آف ویو سے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب دو لوگ آپس میں ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دو لوگ آپس میں کوئی تعامل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے کہ بھئی میں اتنی محنت کروں گا، یہ سروس دوں گا، اور اس سروس کے بدلے، کیونکہ سروس جو ہے وہ سروس کس ٹائپ کی ہوگی تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا. دو طرفہ چیز واضح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اتنی محنت کروں گا، میری محنت زیادہ ہے، میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، میرا اتنا ٹائم لگے گا، میری یہ سکل لگے گی، میری کوئی بھی، میری ہو سکتا ہے کہ جسمانی مشقت لگے، ہو سکتا ہے میری ذہنی کوئی مشقت لگے، تو اس کے بدلے آپ مجھے تو طے ہوتی ہے. یہ خرید و فروخت کے وقت یہ چیزیں واضح ہوتی، لیکن پرائز میں یہ چیز شرط نہیں ہے. یہ ایک سمجھو کہ استثنائی مسئلہ ہے، کیونکہ جو بندہ کپ کے بارے میں بتائے ہو سکتے ہے اس کو 8 گھنٹے لگے ڈھونڈنے میں، ہاتھ بٹائے، لگ جائے، وہ ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرے. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا ہو اور ایک ہی نظر میں کپ پہ نظر پڑ جائے اور دے دے، لیکن انعام پہلے سے طے کر دیا کہ اتنا، تو یہ جائز ہے. پرائز آپ کسی کو کسی بھی چیز پر آپ کوئی بھی انعام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائز دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے یا نہیں کرو گے، کم محنت زیادہ محنت، تو وہ اس کے اوپر شرط نہیں ہے. اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے اس آیت کے مطابق. اچھا یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یوسف کے بھائیوں سے جب اس شخص نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ قافلے والو تم چور ہو، تم سارے کے سارے چور ہو، تو انہوں نے نہ برا منایا نہ غصہ کیا، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ وہ واپس پلٹے اور کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہماری یہ چیز گم ہو گئی ہے. اصل میں جو بندہ چور نہیں ہوتا نا تو اس کی داڑھی میں تنکا نہیں ہوتا.
چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہوتا. تو کیا جو بندہ غلط ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے نا, وہ ہچکچاتا ہے, وہ اضافی کچھ ایسی حرکات کرتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے, وہ اپنی سائیکالوجی سے پکڑا جاتا ہے, اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے اسے وہ پکڑا جاتا ہے. یہاں پر چونکہ بڑے کانفیڈنٹ تھے وہ, اور وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے واپس پلٹے, اور انہوں نے کہا ماذا تفقدون, what are you looking for. وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ, یہ بڑی بات ہے کہ متوجہ ہوئے, پلٹے, پورا فوکس کیا, واپس آئے. اگر چور ہوتے تو بھاگتے. جی آیت نمبر 71 72 تک 71 ہے. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون. تو اگر وہ چور ہوتے یا ان کے اندر کوئی بھی غلطی ہوتی تو اس کے بعد وہ کیا, بندہ ہڑبڑا جاتا ہے, بندہ ڈر جاتا ہے, ری ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ, اس کے اندر مسئلہ ہے, پکڑا جاتا ہے وہ. اس کے برعکس اسی صورت کی ابتدا میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب بھائیوں نے اپنے والد کو دھوکہ دینے کے لیے ایک پلاٹ بنایا تھا تو اس وقت کیا کیا تھا, ڈر گئے تھے, گھبرا گئے تھے, قسمیں کھا رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے بہانے بنا رہے ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ یہاں پر مسئلہ نہیں تھا, یہاں پر یہ سچے تھے. تو سچا آدمی نا, سچ ہمیشہ نا, سچ اگر آپ کسی سے 10 سال بعد بھی پوچھو گے نا تو وہ وہی بات رہے گی, سچ نہیں بدلتا. اور جھوٹ کے کیا نہیں ہوتے, پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ کے. جھوٹ یاد نہیں رہتا. جھوٹے شخص کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا, کیونکہ وہ جھوٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا, اور جھوٹ پر کوئی متفق نہیں ہو سکتا, سچ پر سب متفق ہوتا. اس لیے جو حدیث صحیح ہوتی ہے نا, وہ آپ کو سیم, آپ کو وہ ہر طرف سے آپ کو سیم ملے گی, مختلف طرق سے. جو حدیث صحیح نہیں ہوتی نا, تو اس حدیث کے اندر آپ کو بڑی گڑبڑ نظر آ جائے گی. تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے جسے ہم جانچ سکتے ہیں. تو کہاں تو کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی ہم نے تو آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کیا چیز گم ہو گیا. اور وہاں پر وجاؤ اباہم عشاء یبکون, وہاں روتے ہوئے, ایکٹنگ کرتے ہوئے اور گڑبڑاتے ہوئے, ہچکچاہٹ میں انہوں نے یہ باتیں کی. تو اس سے بھی ہم پتہ چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اندازہ لگا سکتے ہیں. کسی کو آپ زبردستی اس کو جج نہیں کر سکتے, لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بتانا نہیں ہے کہ تم نے گڑبڑ کی ہے. اگر کوئی پکڑا بھی جائے نا, اسی ٹائم اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع نہیں کر دینا, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا میرے بچے سچ نہیں کہہ رہے. کیا کہا تھا, فصبر جمیل, اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا. آپ کو بھی اگر لگتا ہے کسی شخص کے اوپر شک ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے یار ٹھیک ہے یہی ہے, 80% چانس ہے کہ یہی ہے, یہ 90% چانس ہے کہ یہی ہے, چھوڑ دیں, اللہ کے اوپر معاملہ ڈال دیں. اس کو وہاں پر قسمیں نہ دلائیں, اس کو وہیں سے عدالت مت لگائیں اس کے اوپر. اس سے پوچھیں, ریکویسٹ کریں, نہیں بتا رہا تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اور کہا تم نے چوری کی ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں کی. اس نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری قسم سچا ہے, تمہاری قسم سچی ہے اور میری آنکھیں جھوٹی. ہمارے ہاں کیا یہ ہے تصور؟ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. ہم لوگ خود ہی سارا حساب کتاب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی آگے, قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا. اچھا مجھ سے سوال ہو رہا ہے سسٹر عظمیٰ, کیا زعیم کا مطلب ذمہ دار ہے؟ جی, ضامن کہہ دیں, ذمہ دار کہہ دیں, جو گارنٹی دینے والا ہوتا ہے. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ تم جان چکے ہوگے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ تمہارے ملک میں فساد برپا کریں, اور نہ ہم کبھی چور تھے. یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ بھئی ہم پہلے بھی آئے تھے, ہم نے کچھ دن گزارے تمہارے ساتھ, تم ہمیں پہچان لیتے اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات, کوئی ایسا مسئلہ ہوتا, اور ہم دوبارہ تمہارے ساتھ کچھ دن رکے ہیں. تو جو چور ہوتا ہے, چور اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ اس کی کچھ مشکوک حرکتیں, مشتبہ حرکتیں ہوتی ہیں. جو بندہ چور ہوتا ہے نا, اس کی حرکتیں الگ مختلف ہوتی ہیں. وہ خود سے ڈر رہا ہوتا ہے, خود سے زیادہ حساس بنا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. تو ہم نے یہاں پر اتنے دن گزارے, تمہیں پتا ہم فساد کی نیت سے نہیں آئے. ابھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ سچے تھے. ٹھیک ہے, قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ
کہ اس شخص کی سزا کیا ہوگی، اس شخص کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے. یعنی اگر وہ بادشاہ کا پیالہ تم میں سے کسی شخص کے پاس نکل آیا تو اب تم خود طے کرو کہ اس کو کیا سزا دی جائے. پھر قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے. بیسیکلی جو مصر کا قانون تھا نا اس کے مطابق چور کی سزا کچھ اور تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کچھ پینالٹی کچھ قید اس کو کر کے اس کے بعد چھوڑ دیتے، کوئی چھوٹی موٹی سزا. لیکن وہ جو قانون تھا نا آسمانی قانون، کنعان کا فلسطین کا قانون، شریعت یعقوب اس جو کا قانون تھا، اس کے مطابق جو بندہ چور ہوتا تھا جس کا سامان چوری کرتا تھا تو اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. وہ جو جس کا وہ سامان چوری کرتا تھا وہ اس کا غلام بن جاتا تھا. ملک مصر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. نہیں کہا آگے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ. اچھا ان کے نا ان کو تو اندازہ تک نہیں تھا کہ ان کے پاس سے نکل سکتا ہے یہ بادشاہ کا پیالہ، کیونکہ انہوں نے اٹھایا ہی نہیں تھا. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. تو انہوں نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی. یہ بھی بڑا طریقہ ہوتا ہے، بڑا اچھا طریقہ، کیونکہ اگر براہ راست بنیامین کے سامان کی تلاشی شروع ہو جاتی تو شک جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کا اپنا کیا دارا ہے، ان کی اپنی تدبیر ہے، انہوں نے خود ہی پلان کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تمام بھائیوں کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ. اس کے بعد ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا انہوں نے، کیونکہ وہ پیالہ رکھا گیا تھا، حضرت یوسف نے رکھا تھا. كذلك كدنا ليوسف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے پلان کیا، پلاٹ بنایا، تدبیر کی. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتا. اگر یوسف بادشاہ کا قانون اپلائی کرتا تو بنیامین کو روک نہیں سکتا تھا. ٹھیک، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں اس کو بلند کر دیتے ہیں. آگے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم. اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. مطلب دیکھیں کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک شخص ہے اس کے پاس علم ہے، پھر ایک اور ہے اس کا علم اس سے زیادہ ہے، ایک اور ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر انبیاء میں سے کسی کے پاس علم زیادہ تھا، کسی کے پاس کم تھا. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ایک انفینٹ نالج کا مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ، یعنی نالج کی انفینٹی اللہ کے پاس ہے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ لامتناہی، انتہا درجے کا نالج. مبلغ العلم جو ہے، غایت درجے کا جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو یہ بتایا کہ وہ فوق کل ذی علم علیم. علم میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے بہتر ہو، لیکن اس کے بعد جتنے بھی یہ اس سے بہتر یا اس سے بہتر یا اس سے، تو سب سے بہتر سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اچھا یہاں پر نا ایک لفظ قید کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لفظ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر. قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مکر، ایک لفظ استعمال ہوا ہے قید. تو مکر اور قید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدبیر کرنا. اچھا جو لفظ مکر ہے نا اس کے بارے میں پھر بھی کچھ اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ منفی لفظ ہے. مکر، مکار، چالاک، ایک نیگیٹو ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی شخص چالاکی کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی اس کی چالاکی کے مقابلے میں اس کے ساتھ تدبیر کر رہا ہے تو اس کے لیے لفظ مکر استعمال ہو سکتا ہے. مقابلے میں کمپیریٹیولی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے مکر، لیکن سنگل لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منفی لفظ ہے. ٹھیک ہے لیکن لفظ قید کے بارے میں جو علم لغت کے ماہرین ہیں، عربی لغت کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں قید لفظ جو ہے وہ نیوٹرل ہے.
ٹھیک ہے, سیاست میں نیوٹرلزم جائز نہیں ہے, لیکن لغت میں نیوٹرلزم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سیاست میں ہو سکتا ہے کوئی نیوٹرل؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, لغت میں ہو سکتا ہے. یہ سورہ یوسف کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ پوری سورہ یوسف سننے کے بعد, پورا قصہ سنانے کے بعد اس نے کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ اس نے کہا زلیخا آدمی تھا یا عورت تھی؟ بتا دی, پہلی آیت میں یہ پڑھا ہے ہم نے, آیت نمبر 69 میں ہے, اننی انا اخوک فلا تبتئس. نہیں, معذرت کے ساتھ پانی لاتے ہیں, مجھے کھانسی لگ گئی. جتنی آیتیں پڑھی ہیں تھوڑی سی آپس میں نا, آیت نمبر 76 تک, اگر آپ لوگ کے پاس نوٹس ہیں موبائل تو ذرا 2 منٹ مجھے چاہیے سکون کے, آپ لوگ آپس میں ریوائز کر لیں جلدی سے, آیت نمبر 69 سے لے کر 76 تک. اچھا, اگر کسی کو نوٹس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو ہمارے پاس موجود ہے, آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں, صرف آج کی کلاس کے. جزاک اللہ خیر. آج اس کا جواب دوں گا اور 3-4 سوال اور بھی ہیں, اس کا جواب دوں گا. آپ لوگ کے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے. 20 سیکنڈ. 10 5 چلے ٹائم اپ. حسبکم حسبکم, جب میں کہوں نا حسبکم, اس کا مطلب ہے کہ رک جائیں. ٹھیک ہے, عربی میں کہتے ہیں حسبک, یعنی کافی ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ لفظ مکر ایک نیگیٹو ورڈ ہے عربک کے اندر, لیکن لفظ قید ایک نیوٹرل ورڈ ہے. جو کانٹیکسٹ ہے, کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ طے کرے گا, کانٹیکسٹ ول ڈیٹرمائن از اٹ پازیٹیو یوزڈ اور نیگیٹو. ٹھیک ہے, اچھا, قرآن مجید میں یہی لفظ قید اسی صورت کے اندر عزیز کی بیوی کے لیے, اور وہ جو ایک اشرافیہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کے خلاف سازش کی, اس کو ورغلانے اور اس کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید کا لفظ استعمال کیا ہے. یوسف نے بھی یوسف کے لیے قید کا لفظ, اور اللہ نے اپنے لیے بھی قید کا لفظ استعمال کیا. کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف کے لیے
قید کیا. تو قید جو لفظ قید ہے نا یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے تدبیر کرنا. اچھا زیادہ مزید گہرائی میں جائیں اس کا مطلب ہے علاج کرنا. قید کا مطلب ہے علاج کرنا. تو علاج کرنے کے لیے بیسیکلی ہمیں تدبیر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, علاج کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑتی ہے, تو اس کو تدبیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں نا اللہ عز و جل کے لیے کل 4 مرتبہ لفظ قید استعمال ہوا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں, یقیناً میری تدبیر بہت پختہ ہے. دوسرے مقام پہ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف, اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اپنی تدبیر فرمائی. اسی طرح إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میری تدبیر بہت پختہ ہے. سورۃ الاعراف میں, سورہ یوسف میں, سورۃ القلم میں اور سورۃ الطارق میں بھی. سورۃ الطارق کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں, چال چل رہے ہیں, میں بھی چال چل رہا ہوں, میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. اسی طرح اہل علم نے تدبیر کے بارے میں مزید تفصیلات یہ بتائی ہیں کہ جو تدبیر ہے نا اگر یہ منفی ہے تو یہ حرام ہے. غلط تدبیر کرنا گناہ کے لیے, حرام میں پڑنے کے لیے تدبیر کرنا, جیسے عزیز مصر کی بیوی نے تدبیر کی, یا ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تدبیر کی, ان کی تدبیر حرام تھی, ناجائز تھی, غلط تدبیر تھی, کیونکہ وہ حرام میں پڑنے کی وجہ کے لیے وہ تدبیر کر رہی تھی. لیکن جی پلاننگ, پلاٹ بنانا, پلاننگ کرنا, ٹھیک ہے, ہاں منصوبہ بندی کرنا, ہیلا سازی کرنا, بہانہ بنانا, یہ لفظ بڑا جانا پہچانا ہے نا, بہانہ بنانا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو رات سے تدبیر کرتے تھے کہ صبح کیا بہانہ بنایا جائے اسکول سے چھٹی ہو جائے. اکثر ہماری جو اب ہماری جتنی بھی تیزی تھی وہ پیٹ کے درد پہ ختم ہو جاتی تھی, کیونکہ پیٹ کا درد پکڑا نہیں جاتا. اب بولو کہ سر میں درد ہے تو گرم تو نہیں ہو رہا, نزلہ تو چینک کہاں ہے. اب پیٹ کا درد کوئی نہیں پکڑ سکتا, ٹھیک ہے, بلاؤ جتنا بڑا ڈاکٹر ہے بلاؤ اس کو, لقمان حکیم کو بلا لو, پکڑ کے دکھا. لیکن وہ کون پکڑتا تھا وہ درد؟ اماں. اماں سے کوئی نہیں بچ سکتا. خوبصورت یادیں یاد تازہ ہو گئی ہیں میری, مجھے اپنا پتہ نہیں میں نے کتنے بہانے بنائے ہوں گے. نہیں میں شروع سے بہت اچھا تھا پڑھائی میں. اچھا جی, تو مثال کے طور پر یہودیوں میں سے ایک قبیلہ تھا جن کا نام تھا اصحاب سبت, ہفتے والے لوگ. ٹھیک, اصحاب سبت, اس پر کاشف بھائی کی ایک سٹوری کاشف بھائی نے پڑھائی, اگر آپ لوگ کو وہ سٹوری ملی ہو ضرور سنیں. میں صرف یہاں پر اشارہ دوں گا. اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے تھے؟ انہوں نے ہیلا کیا تھا, غلط تدبیر کی تھی. یہاں پر جب غلط کام کے لیے غلط تدبیر کی جائے, کیا آئیڈیا کیا تھا؟ آئیڈیا بڑا کلاس کا تھا. ہفتے والے دن شکار مت کرو, تو ہفتے والے دن کیا کرتے تھے؟ گڑھے کھود کے چلے جاتے تھے, ریسٹ کرتے تھے, اور اگلے دن صبح ہی صبح ان گڑھوں میں مچھلیاں پھنسی ہوتی تھی. تو یہ ان کی طرف سے. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ہیلا سازی کی ہے, بہت ساری چیزوں میں ہیلا سازی کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا, ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے. یہ اس طرح کے ہیلے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل, ایک پورا چیپٹر امام بخاری رحمہ اللہ نے, آخری جو ہے نا آخری کچھ چیپٹرز ہیں 8-10 چیپٹرز, ان میں سے ایک چیپٹر ہے کتاب الحیل, ہیلا سازی کرنے کی کتاب, وہ ضرور پڑھیے گا. اس میں انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں تفصیل سے رد کیا ہے کہ جو ہیلا سازی کر کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑا ایک سیکھنے کا بہت کچھ آپ کو ملے گا, آپ کو اچھا لگے گا. اچھا, یہاں پر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا اچھا ایک انصاف پر مشتمل جواب دیا ہیلا کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں ان کی عبارت میں آپ کو پوری سناؤں. ٹھیک ہے, ہیلا سازی کی 2 قسمیں ہیں, یعنی تدبیر کرنے کی 2 قسمیں ہیں, مثبت اور منفی. صحیح. پہلی قسم وہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے اور ممنوع کام کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہیلا سازی جائز ہے. ظالم شخص سے مظلوم کو نجات دلانا, مظلوم کا حق دلانا, اس کی مدد کرنا, یہ سب مثبت ہیلا سازی ہے, جس کی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرنا ثواب کا موجب ہے.
حضرت یوسف نے بنیامین کو کیوں روکا تھا؟ کیونکہ ان کے بھائیوں کا رویہ بنیامین کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، نجات دی تھی، ٹھیک، اور اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ دوسری قسم وہ ہے، جی اچھا، یہ کچھ سوالات آنے ہیں ابھی جو آپ لوگ کے ذہن میں سوال چل رہے ہیں نا، میں نے پہلے سے ہی لکھے ہوئے، سی ہاؤ اسمارٹ آئی ایم، ماشاء اللہ۔ پہلی قسم جو ہے وہ مثبت ہیلا ساز، مثبت تدبیر کرنا، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا اور حرام کردہ چیز کو چھوڑنا، ظالم شخص کو مظلوم سے بچانا اور مظلوم کا حق دلانا، یہ سب وہ ہیلے کی قسمیں ہیں جو کہ جائز ہے، تدبیر کی وہ قسمیں ہیں، قید کی وہ قسمیں ہیں جو جائز ہے۔ اچھا، دوسری قسم کی جو قید ہے نا وہ حرام ہے، جس میں انسان اپنے فرائض چھوڑنے کے لیے بہانہ بناتا ہے، حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے بہانہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے اوپر جب مردار حرام کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کی چربی پگھلا کر بیچنے لگے، جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ جتنے بھی پاپڑ اسی میں تلتے ہیں۔ تو میں فرنچ فرائز کی بات اس لیے نہیں کر رہا، میں ابھی کھا کے بیٹھ رہا ہوں۔ تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں، یعنی وہ ہیلے کی قسم حرام ہے جس کے ذریعے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے عزیز کی بیوی اور ان عورتوں کا یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش، ان کو کنونس کرنا کہ نہیں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو مان جاؤ بات، بہانہ کرنا۔ اسی طرح یہودیوں کی میں نے آپ لوگوں کو مثال دے دیا، اصحاب سبت کی مثال میں نے آپ لوگوں کو دے دی۔ تو تمام بہانے کہ جس کے ذریعے حرام کو حلال کیا جائے وہ حرام ہے، اور وہ تمام بہانے جس کے ذریعے فرض پر عمل درآمد کیا جائے اور حرام سے بچا جائے، کسی کی مدد کی جائے، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی سوال، اب کچھ کوسچن آنسر انشاءاللہ۔ پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، پھر آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا۔ مجھے اس کے لیے نا آن لائن اسٹوڈنٹس بھی پوری پنکچویلٹی کے ساتھ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ کوسچن نمبر 1، کچھ شبہات ہیں، کچھ لوگوں نے نا آبجیکشن لگائے ہیں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد۔ ان میں سے پہلی آیت یہ ہے، پہلا آبجیکشن یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو غلے کی قیمت واپس لوٹا دے، جبکہ یہ قیمت ریاست کی ملکیت تھی، وہ بھی اس وقت جب خشک سالی اپنے عروج پر تھی۔ کیا اسباب تھے؟ مثال کے طور پر آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں، سوال سمجھ گئے ہیں سب کہ بھئی آپ کا وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، وہ سٹیٹ کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، سٹیٹ کے پیسے ہیں۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ، اچھا ہے ویسے ویلڈ کوسچن، یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھئی آپ تو ایک منسٹر ہیں، تو بینگ اے منسٹر آپ کو کس نے پرمیشن دی، آپ کو کس نے الاؤ کیا کہ آپ ایک سرکاری خزانے میں سے اپنی من مرضی چلائیں، اپنی اقربا پروری، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا۔ بینگ اے فائنینشیل منسٹر who allows you to spend the money، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کریں، آپ ذرا نیپوٹزم دکھائیں، اپنے اقربا پروری اور اپنے لوگوں کو مواقع دیں، ان پر خرچ کریں، ٹھیک ہے، آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ سیم سوال حضرت یوسف سے کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی سے تو بظاہر، ٹھیک ہے، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف نے، قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے ان کا جو ان کے پیسے تھے یا ان کا مال تھا، سرمایہ جو دے کر انہوں نے اناج لیا تھا بدلے میں، وہ واپس کر دیا۔ اب آپ جواب دے دیں۔ اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں جی، ایک تو یہ کہ ان کا کوئی شیئر ہوتا ہوگا اس غلے میں، انہوں نے اپنے پرسنل شیئر میں سے وہ دیا، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کی پیمنٹ خود ہی کر دی اپنی جیب سے۔ اچھا، ایک آپ نے کہا کہ شیئر، دوسرا یہ کہ اپنی جیب سے پیمنٹ کر دے۔ ویسے ریزنیبل جوابات ہیں دونوں، نہیں ہے ریزنیبل، آپ بتائیں۔ اچھا، ایک سسٹر عظما کہہ رہی ان کا اپنا مال بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، باتیں ڈیپینڈ کر رہی ہے نا اصل میں کیا کیوں۔ اچھا ایک منٹ،
ایک مجھ سے کسی نے پوچھا، سسٹر سعدیہ ہے، کہ سر ہیلا کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اصل میں ہیلا کا لفظ نکلا ہے حالا یہولو سے، حائل ہونا، یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بہانہ بنانا کہ جو حائل ہو جائے، بیچ میں دیوار بن جائے، اس کو سوئچ کر سکے، تو اس سے نکلا ہوا۔ چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سسٹرز آپ لوگ کوئی ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہے؟ اچھا پہلے بردر سے پوچھ لیتا ہوں جی۔ اچھا چلیں، ان چیزوں کو نا، اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کے لوجک سے ہی جواب دینا ہے، اپنے سوسائٹی کے ایگزامپلس سے ہی جواب دینا ہے۔ اس کا کوئی کنفرم جواب ہم نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے سے، اپنے عرف سے، اپنے کسٹم سے ہاں ہم ریزننگ تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے پیچھے وزڈم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو آپ کا جواب کیا تھا کہ وہ واپس آئیں، لیکن ان کا مال تو نہیں تھا۔ سوال یہ ہے، یہ بات تو قرآن نے بتا دی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں، وہ تو قرآن نے بتا دی ہے۔ لیکن بھائی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے تو وہ پیسے نہیں تھے۔ ایک نبی کیسے کر سکتا ہے کہ کسی اور کا مال، جبکہ ایک اتنا سخت ٹائم چل رہا ہے کہ خشک سالی کا عروج پر ہے، اور وہ اتنی نرم دلی نہیں چاہیے بھائی، ہے نا؟ بظاہر لوگ کا ایک کوسچن ان کو ریسیو کیا تھا تو وہ بیسیکلی ایک طرح سے اسٹیٹ گیسٹ بن رہے تھے۔ اچھا جب ان کو ریسیو کیا تھا تو وہ حکومت کے گیسٹ بن رہے تھے، تو اب ان پہ ویسے بھی تو خرچ ہو ہی رہا تھا۔ اچھا تو گیسٹ تو کوئی بھی بن سکتے تھے، باہر سے تو بہت سارے لوگ آ رہے تھے، صرف یہ 10 نہیں آئے تھے۔ اور کوئی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ لوگ کے اوپر، کوئی آئیڈیا آیا ہو؟ ہے بہت استغفار کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ، کیونکہ جو رک جاتی ہے نا، یہ الہام رک جائے اور آئیڈیاز نہ آئے اور ذہن خالی خالی ہو، بہت استغفار کرنے کی ضرورت۔ جی کچھ تو بولیں، چلیں آپ سے ریلیٹڈ نہیں، سسٹر امام آپ ضرور کچھ شیئر کرنا چاہیں گی۔ چلیں سیم پوائنٹ ہے۔ اچھا آپ لوگ کے ذہن میں بھی جو پوائنٹس تھے وہ آلریڈی آپ لوگ کے پوائنٹس انہوں نے بتا دیے، بہت بری بات ہے۔ چلیں میں کچھ ان میں سے پوائنٹس بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو، یہی پوائنٹس آپ لوگ کے ذہن میں اگر ابھی آئے ہیں، ابھی نہیں مطلب کوئی جواب آیا ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں جتنا سوچیں گے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے جوابات علماء نے دیے میں وہ دے دیتا ہوں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ذہن کھلے گا آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں کے تدبر کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اچھا ایک بات تو اس میں یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کو اتنی سروسز دی تھی نا، مطلب حضرت یوسف کی سروس، انہوں نے جتنی خدمت کی تھی اہل مصر کی، تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جب اور جیسے چاہے اس مال میں سے تصرف کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں حضرت یوسف ہی تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو، اہل مصر کو بھوک سے بچایا، پھر تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ خاص پرسنٹیج بن سکتا تھا ان کا، ٹھیک ہے، جن میں سے وہ دے سکتے تھے۔ اچھا دوسری وجہ، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت یوسف اپنی اس خدمت کا معاوضہ لیتے، جو انہوں نے سروس دی تھی، اگر اس کی سیلری یا جو بھی وہ لیتے بدلے میں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ٹاک پیسے بن جانے تھے، اس میں سے وہ دینا ان کے لیے الاؤڈ تھا۔ دوسری بات یہ، کیونکہ ریاست کا جو مال ہے وہ محتاج افراد کا حق ہوتا ہے، وہ محتاج تھے۔ ریاست جو ہے وہ ویلفیئر کا کام تو کرتی ہے نا ریاست، تو وہ محتاج تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو ریاست نے، حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ریاست کا یہ رول ہے، انہوں نے رول ہی اپلائی کیا۔ یہ بات آپ میں سے کسی نے مجھے بتائی تھی، آپ نے بتائی تھی۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے مخصوص مال میں سے ریاست کے خزانے میں رقم جمع کروا دی۔ یہ کس نے بتائی تھی؟ آپ نے بتائی تھی۔ میں سپیڈ سے بول رہا ہوں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلیں اچھا، حضرت یوسف نے اگر اپنے بھائیوں پہ، ایک چھوٹا پوائنٹ ہے، حضرت یوسف نے اگر اپنے بھائیوں پہ احسان کیا تو اس سے کئی گنا بڑا احسان تو اہل مصر پہ کر چکے تھے، اس میں کیا برائی تھی؟ اپنے 10 بھائیوں پہ احسان کرنا، اور کہاں ایک لاکھوں مصریوں کے اوپر احسان کرنا، تو آلریڈی وہ اتنا بڑا احسان کر چکے تھے، اس کا تو کوئی مطلب کوئی کیلکولیشن بنتا ہی نہیں ہے، ہاں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا۔ چلے کوئی 5 پوائنٹ ہے لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ
اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور وہی نازل کر دیتے کہ یوسف تم نے غلط کیا ہے اور تم اس کا ازالہ کرو. نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اچھا کام تھا. ٹھیک ہے. دوسرا شبہ، دوسرا کویسچن ہے، ابھی اس کا جواب سسٹرز آپ لوگوں نے دینا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام اس بات پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے؟ آپ لوگ استغفار شروع کر دیں ابھی سے، 10-15 مرتبہ کریں. اور یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مذاق میں نہ لیں. استغفار آپ کے ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کا دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ٹائم ہو گیا؟ اچھا سوال سن لیں، پھر آپ لوگ کو انشاءاللہ 10 منٹ کا بریک بھی دیتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام اس بات پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کے خلاف تدبیر کرتے ہوئے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اس پر چوری کا الزام لگائے؟ یعنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو چور نہیں تھا اور پورے مصر کے اندر اس کو بدنام کرنا کہ یہ چور ہے، اور اس کے اپنے بھائیوں کی، سگے بھائیوں کی کس قدر رسوائی ہوئی. ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ مشکل سوال ہے. ابھی آپ لوگ 10 منٹ کے لیے بریک لیں، تھوڑا سی گرم گرم چائے پیئیں. ٹھیک ہے. اس کا جواب ابھی نہیں دیا میں نے. نہیں، لیکن اس کا جواب میں نے نہیں دیا ابھی. ہاں چلیں آپ لوگ بریک کر لیں، 10 منٹ کی بریک کر لیں. جزاک اللہ خیر. رسول اللہ. تو بریک سے پہلے میں نے پہلا سوال یہ اٹھایا تھا کہ حضرت یوسف کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ اسٹیٹ کا پیسہ اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے دے دیا. دوسرا کویسچن یہ تھا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک پر چوری کا الزام لگا کے اپنے باقی بھائیوں کے لیے واقعی پریشانی کریٹ ہوئی، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آپ میں سے کوئی مجھے جواب دینا چاہ رہا تھا. اچھا چلیں، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائیوں کی ان کا جو مس بیہیو کرنا ان کے ساتھ، ان کو تنگ کرنا، اس سے بچانا چاہتے تھے. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے، بہت اچھی کوشش. اچھا چلیں. اچھا مجھے آن لائن بھی اس کا جواب آیا ہے. بردرز پلیز پلیز پلیز. جی لانگ ٹرم پلان سر بعد میں ڈکلیئر بھی تو ہو گیا تھا، مطلب ایک بیٹر ہوتا اس کے چھوٹے رولز توڑے گئے. اچھا یہ جواب جو سسٹر نے دیا ہے بڑا، کہ ایک بگر گول کے لیے چھوٹے رولز توڑے گئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. بڑے مقاصد تک پہنچنے کے لیے نا چھوٹے چھوٹے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ آگے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ جی میں ایک مقام پر پہنچ جاؤں، وہاں جا کے میں فلاں فیلڈ کو ریپرزینٹ کروں. اب آپ وہاں پر پہنچ گئے لیکن آپ اس قابل ہی نہیں تھے، تو وہاں تو آپ ہار جاؤ گے. وہاں رسوائی زیادہ ہے کہ ایک اتنا بڑا نام لے کے آپ وہاں پہنچ گئے. تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو پریشانیاں آتی ہیں، وہ چیلنجز وہ آپ کو بناتے ہیں، بیسیکلی وہ آپ کو پالش کرتے ہیں، آپ کی تراش خراش ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جس سسٹر نے کہا کہ وہ تدبیر غلط تھی، ذرا سا اس لفظ کو ان الفاظ کو ہم امپروو کریں گے کہ تدبیر ٹھیک تھی، تدبیر غلط نہیں تھی، تدبیر ٹھیک تھی. لیکن وہ جو ایک الزام تھا، وہ بظاہر غلط تھا. الزام بظاہر غلط ہے، کسی کو چور ڈکلیئر کروانا بڑی رسوائی ہے، لیکن اس کا فائدہ بعد میں ہوا ہے. اچھا یہاں پر آن لائن سسٹر سارا مسعود نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں. جتنی میری انگلش اچھی ہے اتنا میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا. As he knew his brother's nature that they were selfish, they will disown him easily. اچھا ایک پوائنٹ تو یہ ہے
کہ بھائیوں کے مزاج کے، یہاں میرے خیال سے آپ میں سے کسی نے یہ بات بتائی کہ بھائیوں کے مزاج کا پتہ تھا، بھائیوں کے مزاج کا پتہ تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ ان کو یہ جھٹکا لگے، ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ کہ اٹ میں آلسو گیو چانس فار ہز بردر ٹو تھنک اینڈ فیلز وین بی لیفٹ، تاکہ وہ جاتے ہوئے ذرا سوچیں اپنے بارے میں کہ کیا ہوا تھا، جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تیسرا یہ کہ ہی آلسو نیو دس blame is temporary time period. وہی جو سسٹر نے آپ نے جو بتایا کہ وقتی پریشانی تھی، وقتی الزام تھا، بعد میں یہ الزام اس کے سر پہ سے اٹھ جاتا. اچھا، ایک اور سسٹر عظمیٰ نے بھی کچھ بات کی ہے کہ بھائیوں نے رستے میں ستایا ہو، بنیامین نے یوسف کو بتایا. ہو سکتا ہے کہ بنیامین آتے ہوئے بھائیوں نے بنیامین کو تنگ کیا ہو، ستایا ہو، تو یوسف کو بنیامین نے بتایا ہو کہ میرے بھائیوں نے مجھے تنگ کیا ہے، تو انہوں نے اس طرح کا کچھ پلان کر کے ان کو روکا ہے. ان میں اپنا گلٹ محسوس ہو کہ اب کوئی غلط کام نہ کریں گے. یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا نا ان کو بھی گلٹ محسوس ہو کہ ہم میں سے ہی کسی ایک نے چوری کی ہے. اچھا، کہ پہلے ابا سے جھوٹ بولا، اب ہم نے یہ کام کر لیا. اچھا، سارے پوائنٹس آپ لوگ کے الحمدللہ ٹھیک ہے جی. وہ شاید اپنے جو بردر تھے ان کو بلا کے ٹیسٹ کرنا مطلب الزام لگا کے باقی کے بھائیوں کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ اب بھی شاید پہلے جیسے ہیں کہ یہ اب بدل گئے اور یہ. اچھا ٹیسٹ، ہاں ایسا ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا ہیلدی پوائنٹ ہے، بہت ہیلدی پوائنٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا، میں نا جو یہاں پر دیکھیں آپ سب کی سوال، آپ سب کے جوابات ٹھیک ہے، لیکن جو میں دوں گا وہ اصل جواب تو وہی ہے نا. جو شیخ جواب دیں گے اصل جواب تو وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، یہ سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی جو یہ آیت ہے اس پر آپ جتنا سوچیں گے نا، یو آر اوپن ٹو تھنک اباؤٹ دا سچویشن، اور آپ اس کا کوئی نہ کوئی آنسر آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ شیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم کوئی کسی اسٹیبلشڈ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اگر کوئی چیز بتائی ہے تو وہ کنفرم ہے، وہ مسلمہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ تو اندازے ہی ہیں. تو ان میں سے مفسرین نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ اصل میں جب وہ بھائی آئے نا پہلی مرتبہ، پھر دوبارہ آئے، ہو سکتا ہے بنیامین نے بھی کوئی بات بتا دی ہو یوسف کو کہ آپ کی جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، میرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ کئی سالوں سے بنیامین ان کے رحم و کرم پر ہی تھا. تو اب رستے میں بھی ان کے ساتھ مصر تک لے کر آئے، تو بھائیوں نے پتہ نہیں کیا باتیں کی ہوں گی. تو اس وقت یوسف نے یہ چاہا کہ اپنے بھائیوں کی سرکشی، وہ جو ان کے اندر ایک تکبر تھا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے، ان کے اندر ایک حسد کا جو معاملہ تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کا جو ایک غلط رستے پہ وہ چل پڑے ہیں، ان سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، یا وہ جو ایک ان کا مزاج ہی بن گیا ہے، ان کے مزاج میں ایک اس طرح کی چیزیں ہیں. یہاں پر انہوں نے الفاظ ذرا کھل کے لکھا ہوا ہے. بہرحال حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، میں زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہا ان کے بارے میں کہ وہ کیا کہ انہوں نے کہ ان کے اندر اکڑ تھی. وہ چاہتے تھے کہ جی حضرت یعقوب نے چاہا کہ جب انہی میں سے کسی ایک کے پاس سے چوری کا سامان، وہ پیالہ برآمد ہوگا تو وہ ان کی اکڑ ٹوٹ جائے گی. وہ جو ایک اپنے اوپر بڑے نازاں ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہیں، تو ان کی اکڑ توڑنے کے لیے کہ بھائی تم چور ہو بلایا، ان کا ایگو ہرٹ کیا نا کہ تم چور ہو، کیونکہ وہ اس لینگویج کے عادی نہیں تھے. لیکن انہوں نے وہ ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ نا کسی کو اس مرحلے سے گزارنا، تاکہ وہ تھوڑا فلیکسیبل ہو جائے اور وہ چیزیں برداشت کر سکے، اس کے اندر صبر پیدا ہو اور ان کی سرکشی کا قلع کما ہو. نہیں ایسا تو نہیں تھا، لیکن ایک اکڑ تھی ان کے اندر، ایک اکڑ تھی. شیطان جو ہے نا بندے کو وہاں سے گھیرتا ہے جو اس کا لوپ ہول ہوتا ہے. شیخ ایک چیز ہے کہ الزام تو بھائیوں پہ تھوڑی لگ رہا ہے، الزام تو بنیامین پہ لگ رہا ہے، لیکن وہ ان کا بھائی تھا. دیکھو اصل میں کیا، ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہ رہے تھے. بنیامین کو بچانا بھی چاہ رہے تھے، اچھا ان کو شرمندہ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ یعقوب سے وعدہ کر کے آئے تھے. تو حضرت یوسف یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے بارے میں بھی مجھے واپس نہیں لے کے گئے. اب بنیامین کو لانا آسان نہیں تھا، اس کے لیے تو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، وعدہ کی ہے. بہرحال وہ نبی کے بیٹے تو تھے، کچھ غلطیاں بھلے تھی، وہ انسان تھے تو ان کی تربیت کی تھی، حضرت یعقوب نے تربیت کی تھی نا، تو وہ کمپلیٹلی ہولسٹکلی وہ لوگ ایرر پر نہیں تھے.
تو ان کو وہ شرمندہ کرنا اور ان کے اندر جو ایک اکڑ تھی ان کو ذرا ایک عاجزی والے راستے پہ لے کے آنا، یہ ان کے بہت سارے فوائد، تاکہ ان کا غرور ٹوٹ جائے اور وہ جو وعدہ کر کے آئیں گے ہم لے کر آئیں گے، اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، قسمیں کھائی تھی نا، دلائل دیے تھے ہم لے کر آئیں گے، ہم مضبوط ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یاد کریں وہ الفاظ کیا تھے، ان الفاظ کے اندر کتنا ایک تاکید، پختگی، ہم لے کر آئیں گے، یقیناً ہم لے کر آئیں گے، ہم اتنے بہادر ہیں، ہمارا کیا فائدہ، اتنے یوسف کے اتنے بڑے بڑے بھائی ہیں، اگر یوسف کو بیڑیا کھا جائے تو وہ ساری باتیں آپ سوچیں گے نا، تو آپ خود ہی جواب تک پہنچ جائیں گے کہ ان کو یہ شرمندگی ہے، کیا تم کچھ بھی نہیں ہو، حفاظت تو اللہ کی ہے، تم نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، تو وہ ذرا ان کی تربیت کرنے کے لیے یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تیسرا شبہ، تیسرا سوال، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف چوری کی نسبت کیسے کر دی جبکہ وہ تو اس سے بری تھے؟ یعنی چوری تو کی تھی بنیامین نے سامنے بظاہر، لیکن انہوں نے نسبت کر دی بھائیوں کی طرف، جبکہ یوسف نے خود ہی پیالہ ڈالا تھا اور خود ہی اعلان کروایا۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس سوال کے 3 جوابات دیے۔ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا ٹائم بچے، میں کوئی مزید کوئی کویسچن ایسا ہوگا جس میں برین سٹارمنگ آپ کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، تو وہ میں آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ سوچواؤں گا۔ پہلا جواب یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسے اس کے والد سے چرا کر کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر اسے بیچ دیا تھا، بس اس وجہ سے اس پر اس نام کا اطلاق کیا گیا۔ یہ ایک اچھا جواب ہے کہ سید، تھوڑا سپیڈ سے بات کر رہا ہوں، میں بہت سپیڈ سے بات کر رہا ہوں، ریپیٹ کر لیتا ہوں میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو بظاہر حضرت یوسف کو لے کر آئے تھے اور وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم یوسف کو واپس لے آئیں گے، لیکن واپس نہیں، ان کے دل میں چور تھا، اور یوسف کو گویا کہ یوسف کو چرایا انہوں نے ان کے والد سے، کنویں میں ڈال دیا، تو اس وجہ سے یوسف نے ان کو کہا کہ تم چور ہو، بلوایا، اعلان کروایا، کیونکہ چوری کی تھی انہوں نے، واقعی چور تو تھے، وہ حضرت یوسف کے چور تھے۔ دوسرا جواب امام قرطبی نے یہ دیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ قافلے والوں تمہارا حال ایسا ہے جیسے چوروں کا ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے پینے کا برتن اس کے مرضی کے بغیر تمہارے پاس ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے۔ تیسرا جواب یہ ایک ہیلا تھا جو سیدنا یوسف نے اپنے ہاں اچھا چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے گویا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دیا کہ اے قافلے والو، گویا کہ تم چور ہو، گویا کہ تم چور نہیں ہو، لیکن تمہارا حال ایسا ہے جیسے چوروں کا ہوتا ہے، کیونکہ تم نے بادشاہ کا پیالہ بغیر پوچھے تم لوگوں نے اٹھایا ہوگا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ایک کسی کو کنفرم بولنا کہ تم چور ہو، ایک یہ کہہ دینا کہ تم لگتے ہو کہ تم چور ہو، ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں میں۔ ہاں، ایک میں کنفرم ہے کہ تم چور ہو، مطلب کسی کو کہہ دینا کہ یار تم بہت نالائق ہو، اور یہ کہہ دینا کہ یار تم لگتے ہو کہ تم ہو نالائق، ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اچھا ہاں، واضح تو مطلب کلیئر ہو گیا۔ چلیں، تیسرا جواب، ہمارے ایک ٹیچر تھے، جب میں بہت شروع میں پڑھنا چاہ رہا تھا قرآن، اب یہ ویڈیوز، وہ میرے ویڈیوز وہ بھی دیکھتے ہیں وہ استاذ بھائی، ابھی سے سوری، لیکن میں بات اپنے شاگردوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ان کو تفسیر پڑھانے کا شوق ہوا، ٹھیک ہے، اور تفسیر پڑھانے کا شوق ہوا تو انہوں نے وہ کتابیں لی اور مدرسے میں پڑھا رہا ہے جی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، پہلا دن ہم شوق سے گئے بھی تفسیر پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کو بتانا نہیں آ رہا تھا کہ اب میں نے پنگا تو لے لیا ہے، اب میں کیا کروں، تو آگے نہیں بڑھ سکے بیچارے۔ پھر وہ تو معاملہ یہ ہے کہ جی، معاملہ یہ کہ اب میں جہاں پر پس رہا ہوں میں کچھ نہ کچھ تو بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تیسری بات یہ تھی کہ ایک ہیلا تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ روکنے اور بھائیوں سے جدا کرنے کے لیے کیا تھا، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ٹھیک ہے، ہیلا، بہانہ، تدبیر، ٹھیک ہے، زلیخا عورت تھی۔ ہیلا، میں نے ہیلا کے اوپر اتنی لمبی باتیں کی، ہیلا، ہا یا زر ہی۔ اچھا، چوتھا کویسچن، چوتھا شبہ،
عاطف بھائی آپ کے جانے کے بعد یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. چائے ختم ہو گئی میری. سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اس معاملے میں مصر کے قانون کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں پر کوئی دوسرا قانون لاگو کر دے؟ کیا یہ ان پر ظلم نہیں تھا؟ مزمل یہی سوچتا ہے. میں تو سوال کر رہا تھا. آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا؟ سوال آیا تھا لیکن سوچنا ہی نہیں. مجھے پہلے ہی شک تھا آپ کے اوپر. یہ سوالات کسی کے کوئی بھی بہت ہی سمجھدار آدمی جو چیزوں کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتا ہے اس کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, فطری بات ہے. ٹھیک ہے, جو نہیں سوچتا اس کے ذہن میں نہیں آتا, لیکن جو سمجھنا چاہتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو میں اس میں اپریشیٹ کروں گا مزمل کو. یہ کویسچن کسی بھی ذہین طالب علم کے ذہن میں آ سکتا ہے. جس کے ذہن میں نہیں آیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذہین نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طرف مطلب اس پہلو سے اس نے نہیں سوچا. کوئی بات نہیں. اچھا, اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے جواب آئے کہ بھئی ایک آلریڈی آپ ایک قانون موجود ہے ملک کے اندر, قانون موجود ہے, تو آپ اس ملک کے قانون کو لاگو کرنے کے بجائے کسی اور ملک کے قانون کو لاگو کرنے کی بات کر رہے ہیں. واٹ از اٹ؟ سر یہ ان کا پرسنل میٹر تھا شاید اس وجہ سے. پرسنل میٹر نہیں تھا, بادشاہ کا پیالہ چوری کیا تھا. مگر ہے تو بھائی نا, اس وجہ سے پرسنل ہو گیا. نہیں مطلب یہ تو آپ چلیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ چونکہ ان کا پرسنل معاملہ تھا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. قانون سب کے لیے ہوتا. ٹھیک ہے, قانون سب کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو اس کے اوپر قانون نہیں لگے گا. کوئی بہت ہی لوجیکل جواب دینا چاہتا ہے؟ شاید مصر کے قانون میں یہ غلام والا زبردست. ان کے ذہن میں بھی یہ جواب آ رہا تھا. اچھا, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق اگر مصر کا قانون وہ لاگو کرتے تو بنیامین کو کبھی بھی روک نہ پاتے. یہ بڑا لوجیکل جواب ہے. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی جو انہوں نے تدبیر کی تھی یہ اس کا حصہ تھا, اس پلاٹ کا حصہ تھا. اچھا, دوسرا یہ, جی آپ بتائیں. اے سی بند کر دیں, بلکہ اس کے وہ میرے خیال سے اس کو فولڈ کر دیں, وہ اوپر کی طرف. اچھا, اس کا ایک جواب یہ دیا ہے مفسرین نے کہ ان کا قانون شاید یہ ہوگا کہ جس ملک سے بندوں کا مطلب جو ملزمان ہیں یا مجرم ہیں ان کو سزا ان کے ملک کے قانون کے حساب سے دی جائے گی. یہ بھی قانون ہو سکتا ہے, ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, تیسری بات جو ڈاکٹر آصف حیرانی حفظ اللہ تعالی وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مصر کا قانون انسانوں کا بنایا ہوا تھا اور جو فلسطین کا قانون تھا وہ اللہ کا بنایا ہوا تھا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے قانون کو بندوں کے قانون کے اوپر ترجیح دی جائے. یہ ذرا ویلڈ پوائنٹ ہے نا, یہ بڑا اچھا جواب ہے یہ. جی اچھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے, ڈاکٹر آصف حیرانی کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سرچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر آصف حیرانی. تو بیسیکلی انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر پوری نا. وہ کہتے ہیں کہ جو مصر کا قانون تھا وہ انسانوں کا بنایا ہوا تھا اور جو فلسطین کا قانون تھا وہ اللہ کا بنایا ہوا تھا, کیونکہ اللہ نے نازل کیا تھا. جو حضرت یعقوب اس قانون کو لاگو کرواتے تھے, وہ نبی تھے, اللہ نے وحی کے ذریعے یہ قانون نازل کیا تھا. تو حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے قانون کو بندوں کے بنائے ہوئے قانون پر ترجیح دی جائے, پرائیورٹی دی جائے. سر ویسے ایک جنرل جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے جسٹیفیکیشن کے لیے کہ انبیاء جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, ان کی چاہت سے, اور مطلب
ایسا ہوتا ہے شو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں یہ مشورہ دیا ہوگا. جیسے ہم اللہ مشورہ نہیں دیتا, مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کا تھوڑا سا حکم ہو. جیسے ہمارے نبی کے بہت سارے کاموں میں ہاں. یہی ہمیں نظر آتا ہے. جی تو جی, ایک یہی جسٹیفیکیشن بھی بن جاتی سب ہے. سے سمپلسٹ جواب یہ, جب آپ سے کچھ نہیں بن پڑے نا اور اگلا بندہ نہ یہ بالکل سمپلسٹ جواب ہے کہ بھئی وہ نبی تھے اور وہ اللہ کے مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم یہ کرو. سب سے سمپلسٹ جواب یہ ہے, اور ڈاکٹر یاسر قاضی کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے, میں کتنی اسٹڈی کر کے آتا ہوں نا. اصل میں کوئی بھی کچھ بھی بول لوں, آپ لوگوں نے کون سا بعد میں چیک کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر یاسر قاضی کو میں کل پرسوں سن رہا تھا, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سب سے آسان جواب اس کا یہ ہے کہ وہ نبی تھے حضرت یوسف, تو اللہ کے حکم پر انہوں نے یہ سارے فیصلے کیے تھے. اچھا, یہاں پر آپ اس کو مائنڈ مت کیجئے گا, لیکن میں آپ کی توسط سے اگر ایک بندہ بھول جاتا ہے, کوئی لفظ نکالتا ہے, میں چاہتا ہوں ہم سب سیکھیں. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے, مالک ہے, وہ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا, اللہ حکم دیتا ہے. کیونکہ مشورہ اور حکم میں فرق ہے. مشورہ وہ دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں ہم بعض لوگ, آپ کی تو سبقت لسانی کی وجہ سے نا, اس کو کہتے ہیں ٹنگ ٹویسٹ, اچھا سلپ آف ٹنگ. تو لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مشورہ دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا. اس طرح کے جملے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں, ہم اوائڈ کرنا ہے, صحیح جملے استعمال کرنا ہے. 5واں کویسچن, اب یہ جو شبہ ہے نا, یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کے اوپر یہ الزام لگایا کہ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو باقی بھائیوں نے کیا کہا؟ بھائیوں نے کہا کہ بنیامین, یہ جو اگر اس شخص نے چوری کی ہے نا, بنیامین نے, تو اے عزیز مصر, اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا, اس نے بھی چوری کی تھی. اب اندازہ لگاؤ کہ اس میں نا شیخ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ جو حسد ہے نا, حسد, اس کی آگ کبھی نہیں بجھتی. سالوں گزر گئے تھے, سالوں, مطلب میں اگر گیس کروں 30 سال سے اوپر ہو گئے تھے, اور یوسف زندہ ہے, فوت ہو چکا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کن حالات میں. لیکن بھائیوں کا حسد اس قدر زیادہ تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی, حالانکہ ذکر ہو ہی نہیں رہا یوسف کا, بھائی بنیامین کا ذکر ہو رہا ہے, تمہارا بھائی ہے, تمہارے بھائی کے پاس سے پیالہ نکلا ہے, تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا. اوپر سے کیا کہتے ہیں, اپنے آپ کو دستبردار کر کے ذرا الگ سے. ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا فیشن ہے, کوئی بھی مولویوں کے خلاف بات کرتا ہے تو جو ایک مولوی صاحب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں آج کل کے مولوی ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ وہ خود بھی مولوی ہے, ذرا اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. اس کو بولتے چل آ جاؤ, اسی لائن میں آ جاؤ, تم کون ہو؟ تم بھی مولوی ہو بھائی, تم کہاں سے, تم ذرا سائڈ پہ. اور انہوں نے کنارہ کیا, کیا اس کا ایک اور بھائی تھا؟ بھائی وہ تمہارا بھی تو بھائی ہے, اس کا ایک اور بھائی تھا یوسف, اس نے بھی چوری کی تھی, تو یہ تو ہے ہی ایسے, ستیلا کر دیا. یہ ظلم ہے. مطلب آپ اس کے بارے میں سوچیں نا کہ یار ایک بھائی اپنے علاقے سے دور ہے, رشتے داروں سے دور ہے, ملک سے دور ہے, ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, ابھی تک وہ نادم نہیں تھے. اچھا, یوسف کے سامنے بات کس کو بتا رہے ہیں؟ یوسف کو کہہ رہے ہیں, یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی, اس کا ایک اور بھائی تھا یوسف. اب حضرت یوسف سن رہا ہے, اور صاف, مطلب اسے کہتے ہیں نا دیدہ دلیری دیکھو ان کے بھائیوں کی. اچھا, اس کے بارے میں پھر مفسرین کہتے ہیں کہ کیا تھا یہ, کیا حضرت یوسف نے واقعی چوری کی تھی؟ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. ٹھیک ہے, پہلا یہ مشہور واقعہ ہے جو کہ 50 قسطوں والے ڈرامے میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کی ایک پھپھو تھی جن کو یوسف بڑا اچھا لگتا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, اپنا کمر بند سمجھتے, ہاں ویسٹ بیلٹ جو ہوتا, وہ یوسف کے کپڑوں کے نیچے باندھ دیا تھا, اور بعد میں کہا تھا کیونکہ قانون یہی تھا کہ جو چوری کرے گا وہ غلام. تو حضرت یوسف کو جدا نہیں کرنا چاہتی تھی, بہت پیارا تھا ان کو وہ بچہ. تو حضرت یعقوب نے کہا اس کو واپس کر دو, کیونکہ بچپن میں ماں فوت ہو گئی تھی, تو انہوں نے پھپھو نے پالا. تو یار یوسف کی پھپھو کتنی اچھی تھی نا. تو
پالا انہوں نے. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو حضرت یعقوب نے مطالبہ کیا کہ بہن میرا بیٹا مجھے واپس کر دو, میں پریشان ہو جاتا ہوں, مجھے اس سے بڑی محبت ہے, میں اس کو لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تھوڑے دن اور روکو. انہوں نے ٹائم لیا, پھر سوچنا شروع کیا, اس نے بھی پلاٹ بنایا, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ وہ ویسٹ بیلٹ اس کے باندھ دیا کپڑوں کے نیچے, اور شور مچایا کہ میرا ویسٹ بیلٹ نہیں مل رہا, ڈھونڈو ڈھونڈو, ڈھونڈتے رہے, اور آخرکار وہ حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے سے, وہ بچے تھے, نکلا, اور اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا قانون ہے, ہمارے آبا و اجداد کا, یعقوب ہمارے آبا و اجداد کا قانون ہے, اب یہ بچہ میرا غلام ہے, میری مرضی میں اس کو جیسے رکھوں, اور روک دیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا جو نانا تھا نا حضرت یوسف کا, وہ کافر تھا. تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یوسف کا نانا کافر تھا اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا. اس کی والدہ نے اسے حکم دیا کہ ان بتوں کو چرا کر توڑ دے, اس طرح شاید اس کا نانا بتوں کی عبادت چھوڑ دے. بس یوسف نے ایسے ہی کیا. یہ ہے یوسف کی چوری کا واقعہ. اچھا پہلی والی بات امام طبری نے کی ہے تفسیر ابن جریر میں. دوسری والی بات امام رازی نے کی ہے ان کی تفسیر مفاتیح الغیب, یا اس کو التفسیر الکبیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی تفسیر کے دو نام ہے, امام رازی. تو انہوں نے دوسرا واقعہ نقل کیا ہے. اچھا ایک تیسرا قول ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ خود کو اس چوری سے الگ کر سکے. حقیقت میں حضرت یوسف کی زندگی میں ماضی میں ایسا کوئی واقعہ تھا ہی نہیں, اور یہ صحیح بات ہے. یہ امام ماوردی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, ان کی کتاب ہے النکت والعیون, النکت والعیون, انہوں نے اس میں یہ بات کی ہے. اصل بات یہی ہے, یہی درست ہے, کیونکہ باقی جو دو روایتیں وہ اسرائیلی روایتیں, ٹھیک ہے, وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں, اسرائیلی روایتیں, اور ان کے اوپر من گڑت بات. جن بھائیوں نے قتل کرنے سے گریز نہیں کیا, دریغ نہیں کیا, یہ تو چھوٹی سی بات تھی کہ یوسف نے چوری کی تھی, خود کو الگ کرنے کے لیے ان کو بس یہی سوچا. تو پانچواں سوال کہ حضرت یوسف کے اوپر چوری کے الزام کے پیچھے کیا حقیقت ہے, تو اس کا میں نے آپ لوگوں کو جواب دیا. ایک جواب یہ کہ ان کے پھپھو والا واقعہ, دوسرا جواب یہ کہ ان کے نانا کے بتوں کو چرا کر توڑا تاکہ وہ نانا مسلمان ہو جائے, اور تیسری بات یہ کہ نہیں, حضرت یوسف نے کوئی چوری ووری نہیں کی تھی, یہ کہ ان کے اوپر الزام لگایا تھا. اچھا اب ایک اور, آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے آج کی کلاس میں, سیکھنے کو بہت مل رہا ہے نا. چلیں حضرت یعقوب کو بلانا مقصد نہیں ہے جی, انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کو کیا کہتے ہیں اپنے پاس رکھ لیں گے چوری کا الزام لگا کے, تو پھر اگلی چیز جب وہ خالی آ جائیں گے تو حضرت یعقوب پوچھیں گے نا کہ کہاں ہے میرا بیٹا. اچھا چلے عبد السمیع, ہم یہ بات کر رہے ہیں, آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ جو باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے, وہ ابھی تک وہی بات چل رہی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یہ کیوں کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی تو اس کا بھائی بھی چور تھا, یوسف کو چور کیوں کہا, یہ ہم کہہ رہے ہیں. اس کا جواب میں نے دیا. اب کلیئر ہوا سب کو, کلیئر, کسی کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کلیئر ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یوسف نے یہ بات سنی, کیونکہ یوسف کے سامنے, جس شخص کے سامنے یہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ خود یوسف ہے. ٹھیک ہے, مطلب رسوائی, اتنی بڑی رسوائی. ٹھیک ہے, تو حضرت یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. میں کہتا ہوں صبر اگر سیکھنا ہے نا, صبر, تو حضرت یعقوب اور یوسف سے سیکھ لیں. یہ کمال درجے کا صبر. ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بول کے دکھائے ہمارے خلاف ہے, بچے گا نہیں وہ. اور حضرت یوسف کے پاس تو اتھارٹی تھی, وہ چاہتے تو جیل میں ڈال سکتے تھے, بڑی سے بڑی سزا دے سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, یوسف نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا کے رکھا, پوشیدہ رکھا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا. مطلب یہ کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو, تم اس طرح سامنے جھوٹ بول رہے ہو, یوسف نے چوری کب کی تھی. بندہ مچل جاتا ہے نا. لیکن حضرت یوسف نے برداشت کیا, کہا انتم شر مکانہ, تم مرتبے میں بہت برے ہو, بہت برے ہو تم لوگ. واللہ اعلم بما تصفون, اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو. اچھا اس سے مفسرین نے ایک پوائنٹ, ایک وزڈم کی بات نکالی ہے. وہ یہ ہے کہ خاموشی جو ہے نا, خاموشی, کسی بات کو دل میں رکھ دینا اور آپ اس کو بولیں نا, خاموش ہو جائیں, غصے کو دبانے کا ایک بہت بڑا علاج. اگر آپ کو کبھی غصہ آئے اور آپ کبھی ایک احتجاجی پوزیشن پہ آ جائیں تو ریلیکس ہو جائیں, خاموش ہو جائیں منہ سے, کیونکہ ایک دفعہ یہ بم پھٹا تو پھر نہیں رک سکتا.
اب اس کو کنٹرول کریں. حضرت یوسف نے یہاں پر یہ والا جو ٹرک تھا، یہ مطلب یہ اس پر عمل کیا، یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ خاموش رہے، کنٹرول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے اگر کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے وہ خاموش رہے. ہمارے ہاں بڑا مشکل ہے غصے کے بعد خاموش رہنا، لیکن اگر آپ خاموش رہ گئے نا اس موقع پر تو انشاءاللہ آگے بڑا فائدہ ہوگا. اصل میں شیطان کیا ہے، وہ انسان کو نا کچوکا مارتا ہے. کچوکا سمجھتے ہیں؟ کچوکا. اب صرف کچوکا سمجھانے کے لیے مجھے لگتا ہے 5 منٹ لگ جائیں گے. کچوکا نہیں سمجھتے، یہ پہلو سمجھتے ہیں، پہلو. اس میں کسی کو انگلی مار دینا. یا سسٹر کو پہلو کا نہیں پتا، آتے ہوئے پہلو کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ پوک کرنا. فیس بک پہ اکثر لوگ کرتے ہیں. مزمل کو کیا تھا؟ آپ کو کیا تھا پوک؟ اچھا چلیں ہم ہر کسی کا کسی بھی شخص کو مطلب ہم بلاک کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم بلاک نہ، ہمیں پوک نہ کریں، لیکن شیطان کر سکتا ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے. شیطان صرف 2 لوگوں کو نہیں کر سکتا. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ان کی مطلب اس کے شر سے محفوظ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. چلیں آگے چلیں. یہ میں نے آپ لوگ کو کیا بتایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پائے تو وہ خاموش رہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو کچوکا لگاتا ہے. کچوکے کو سمجھنے کے لیے ایک اور بڑا اچھا میرے پاس مثال آئی ہے. جب گھوڑا چلاتے ہیں نا، گھوڑا پیچھے ٹانگا ہوتا ہے، تو جو کوچوان ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ کوچوان اس کو پیچھے سے اپنی ایڑی لگاتا ہے. ایڑی لگاتے ہیں اس کے، اچھا ایڑی کے نیچے والے حصے میں کانٹا ہوتا ہے، کیل ہوتی ہے، وہ ہلکا سا اس کو چبوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا تیز چلتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں کچوکا لگانا. آگ لگا دینا. ہاں، اگنائٹ کرنا یہ اچھا لفظ ہے. مشتعل کرنا. سسٹر اپنے تجربے کی بات ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اسرائیلی روایت ہے، نہ تو ان کو تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ان کی تکذیب کی جا سکتی. ہم اس کو سچ نہیں مان سکتے. اس کی جو اس کی کریڈیبلٹی ہے نا، وہ والی نہیں ہے جو حدیث کی ہے، زیادہ ریلائبل نہیں ہے. اچھا چلیں، جو میں نے کچوکے کے بارے میں بتایا نا، وہ اس کی کچھ مثالیں ہیں کہ بھئی چنگاری پہ تیل ڈالنا، کسی کو مشتعل کرنا. اور گھوڑے کی میں نے جو مثال دی وہ یہ کہ گھوڑا جب چلاتا ہے نا، کوچوان گھوڑا چلانے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہارس کیپر، ہارس رائڈر نہیں، وہ جو پیچھے یہ میری بات سنو، یہ کوئی لینگویج کی کلاس نہیں ہے. میں سورہ یوسف پڑھا رہا ہوں. کچوکے والی بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹائم کم ہے. اچھا جی، بس شیطان انسان کو نا ڈسٹرب کرتا ہے، غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو بندہ خاموش رہتا ہے تو وہ پھر شیطان کی اس وار سے بچ جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب اس سے کوئی جاہل آدمی بات کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اگنور کر کے سلام کر کے چلا جاتا ہے. اور ایک اور آیت ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب اس طرح کے کچھ فضول بیہودہ کام کے اوپر سے گزرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ والے بندے ہیں تو وہ طریقے سے گزرتے ہیں، احترام سے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وہ اپنے آپ کو نا اس میں آلودہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ دامن بچا کے چلتے ہیں. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا. اچھا، اب فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا کہ جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوگا وہ آپ کا غلام، ٹھیک ہے؟ اور لیکن وہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو اس بنیامین ان کے اپنے فیصلے کے مطابق اب اس کو یوسف کے پاس رہنا پڑے گا غلام بن کے. تو اب آگے خود ہی جو انہوں نے اپنا قانون، اس کہتے ہیں نا اچھی والی اردو میں کہتے ہیں خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہے یہ، خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یعنی انسان جو آپ کسی نے کسی کے لیے ٹریپ بنایا، ٹریپ، خود ہی اس ٹریپ میں آ گیا.
ٹھیک ہے، پھنس گیا، اپنے بچائے ہوئے جال میں خود پھنس گیا. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا اے عزیز، یہ جو جس کو آپ نے روکا ہے نا ہمارے چھوٹے بھائی کو، اس کا جو والد ہے نا بہت بوڑھا آدمی ہے، بہت بوڑھا آدمی ہے. فخذ احدنا مکانہ، ایسا کریں اس کے بدلے ہمیں روک لیں، ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں. ان نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. اچھا یہ بڑے کنفیوز تھے یوسف کے بھائی، ایک طرف کہتے ہیں کہ یوسف چور تھا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یوسف محسنین میں سے تھا. سمجھ نہیں آ رہی ان کی نا. قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، آپ مجھے محسنین میں سے کہتے ہیں. ایک طرف تو آپ خود ہی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فلسطین سے آئے ہیں، اور آپ کی کیا پہچان ہے؟ آپ حضرت یعقوب کے نبی کے بیٹے ہیں، الٹا آپ مجھے ظلم کرنے کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں. اب یہ ان کی رسوائی پہ رسوائی، رسوائی پہ رسوائی، رسوائی پہ رسوائی از اکول ٹو رسوائی. ٹھیک ہے، اب وہ خود ہی ظلم کی بات کر رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں اچھا خود انہی میں سے چور نکل آیا بظاہر. تو اب یہ ان کی پوری کی پوری جو ایک اکڑ اور ایک جو تیوری تھی، ایک جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، وہ سارا کا سارا زیرو پہ آ گیا. تو کہنے لگے ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں. اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی اشارہ دیا کہ تم تو مجھے ظلم پر آمادہ کر رہے ہو کہ میں ظلم کروں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ حضرت یوسف سے بالکل نا امید ہوئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، ان کا سب سے بڑا بھائی جس کے بارے میں آتا ہے ان کا نام روبیل تھا. ٹھیک ہے، 50 قسطوں والے ڈرامے کے مطابق. ٹھیک ہے، اور یہ اسرائیلی نام ہے روبیل. اس نے کہا کہ ابا جان نے ہم سے پکا والا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ تم بنیامین کو واپس لے کے آ جانا. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے معاملے میں جو کوتاہی کی تھی. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، اب میں کس منہ سے اب واپس جاؤں گا؟ اب میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ ابا جان اجازت دے دے واپس بلا لے. او يحكم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الى ابیکم، اب بڑے بھائی نے کہا کہ اب میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ میں ذمہ دار تھا، میں بڑا تھا، میری سرپرستی میں تم لوگ لے کر آئے تھے بنیامین کو. تو اب جاؤ ابا جان کے پاس. فقولوا یا ابانا، اور کہنا اے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے چھوٹے صاحبزادے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی نگہبانی تو نہیں کر سکتے، ہمیں غیب کی باتوں کا نہیں پتہ، لیکن جو ہم نے بظاہر دیکھا نا اس کے مطابق بنیامین چور نکلا. ہی از گلٹی. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، جس بستی میں ہم تھے مصر میں، آپ وہاں پوچھوا لیجئے، آپ تحقیق کروا لیجئے، انویسٹیگیٹ کروا لیجئے، یہ معاملہ سچا ہے. اور جو قافلہ ہمارے ساتھ فلسطین سے گیا تھا وہ لوگ ہمارے ساتھ واپس آئے ہیں، ان کو بلا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے. اِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم سچے ہیں. اچھا یہاں پر نا ایک کمپیریجن بنتا ہے حق اور باطل کا. اب جب وہ سچے ہیں تو کس انداز سے، کس کانفیڈنس کے ساتھ دلائل دے رہے ہیں، چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جب وہ جھوٹے تھے یوسف کے معاملے میں، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، تو بہت ہی ایک تردد کا شکار تھے، کنفیوز تھے، عجیب و غریب قسم کی جسٹیفیکیشن، عجیب قسم کے ایکسکیوزز دے رہے تھے. تو یہ کمپیریزن آپ لوگ کر سکتے ہیں، اپنے پاس یہ نوٹ کر لیں کہ ایک تو یہ والی آیت ہوگی اور ایک یوسف کے بارے میں جب انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا. آپ لوگ پلیز اس کو کمپیریزن اس کا کریں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کو لوگوں کو پرکھنے اور ان کے لفظوں سے معاملے کو سمجھنے کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. آیت نمبر خود ہی ڈھونڈ لیں. ہاں ڈھونڈنے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ڈھونڈ نہیں سکتی آیت. اچھا یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 81-82 آیت نمبر ہے اس والی باری میں، بنیامین کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، جو صفائیاں پیش کر رہے ہیں. اور جو یوسف کے بارے میں وہ تو بڑا، آپ ابتدائی پہلا رکوع میں آپ پہلے چند آیات میں آپ دیکھیں گے، آپ کو وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ لگ رہا ہے مجھے اترے ہوئے چہرے.
ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا ایک چھوٹا سا کام اگر آپ کر لیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی، سیٹ چینج کر لیں. آپ انشاءاللہ آپ مزمل کے ساتھ کر لیجئے. اچھا تو جب انہوں نے بھائیوں نے آ کے، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے ابا جان کے پاس آ کے ان کو پوری داستان سنا دی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، باپ کے وہی الفاظ تھے. پوری داستان سننے کے بعد کہا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک مشکل کام کو آسان کر دیا ہے، پس صبر ہی خوبصورت ہے. سیم یہی الفاظ انہوں نے کس کی باری میں کہے تھے؟ حضرت یوسف کے باری میں کہے تھے. آگے فرمایا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو مجھ سے لا ملائے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. نبی کے اندر یہ بڑی کوالٹی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں نا آزمائش دگنی ہو گئی ہے، تو اس مصیبت میں سے رحمت کے دروازے ڈھونڈ رہا ہے نبی. ہمارے لیے اس میں بڑی لرننگ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر زندگی میں کہیں پر آپ کو کوئی مصیبت کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں سے پوزیٹیوٹی ڈھونڈیں کہ ہو سکتے ہے کہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت آئی اس کے بعد دوسری مصیبت آئی تو بندہ لٹک جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں بلڈ پریشر اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بی پی کبھی لو کبھی ہائی، اور دل کرتا ہے کہ یار میں نا خودکشی کروں. ہاں خودکشی کرنے کے سستے طریقے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مہنگائی ہے نا، خرچہ بھی بچے. تو ویسے میرے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں جی بھائی. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے انبیاء سے. سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کے اوپر جتنے بھی مصائب آتے رہے وہ اس میں بھی پوزیٹیو رہے. حضرت یعقوب پر اتنے مصائب آئے اس میں پوزیٹیو رہے، ایک دم سے نا ریئیکٹیو نہ ہو. سب کچھ اللہ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی آپ کا نقصان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آپ کو کنارے لگانا چاہتا ہے، سائڈ پہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کو نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو اس شر میں سے آپ کو انشاءاللہ خیر ملے گی، کیونکہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، لوگ تدبیر کرتے ہیں آپ کے خلاف، اللہ تدبیر کرتے ہیں آپ کے حق میں. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وتولی عنہم، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے، یا حضرت یعقوب منہ پھیر کر بیٹھ گئے. اور وقال یا اسف علی یوسف. اچھا بات کیا ہوئی کہ بنیامین اور روبیل، بڑا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا اور سب سے چھوٹا بیٹا حضرت یوسف کے بعد اب وہ بھی مصر میں رہ گئے. بنیامین کو روک دیا گیا غلام بنا کر، اور روبیل آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب فیملی بکھر گئی ہے. تو اب ان حالات میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ سب کا غم مناتا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ہائے یوسف، اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور دل ہی دل میں من الحزن وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور دل ہی دل میں غم سے وہ گھٹا جا رہا تھا. حضرت یعقوب کے بارے میں آتا ہے. اچھا اس پر کچھ لوگوں نے سوالات، دیکھیں سوال اٹھانے والے سوال اٹھاتے ہیں، سوالات تو آتے ہیں نا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو غم ہے نا، غم یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. غم کی وجہ سے انسان فزیکلی انسان کا نقصان ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی شخص ڈپریشن میں ہے تو ڈپریشن کا تعلق صرف ذہن سے نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی اس کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کو شوگر ہو سکتی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے ناک سے خون آ سکتا ہے. وہ کمزور لوگ غم کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں.
مطلب جو عشق کے مارے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، کمزور سے ہو جاتے ہیں، چوزا بن جاتے ہیں. کیا ہوا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ تم تو ٹھیک ٹھاک تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تم تو خوش تھے، تمہارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اپنی مرضی کی پڑھائی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. کیا کروں شیخ، شبانہ نے مجھے مایوس کر دیا ہے، شبانہ کی یاد نے مجھے یہاں تک پہنچا دی ہے. بھائی شبانہ کو چھوڑ دو، اللہ اللہ کرو. ویسے اگر آپ میں سے کسی کو نا شادی کرنی ہے نا، ایک نکاح فارم میرے پاس ہوتا ہے بیگ میں. دوسرا دفعہ آپ نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، تیسری دفعہ لیکن جو بھی شادی کرنا چاہتا ہے کم از کم بھی 10 تولے سونے لکھے گا، مفت کی شادی نہیں. ہاں سڑک پہ تو ویسے بھی شبانہ اس کو لے کر آئی ہے. فارم فارم آپ کو دکھا دیں گے. جی اچھا، تو اس نے دھوکہ اس لیے دیا کہ اس نے موٹر ٹریننگ اسکول کھول دیا تھا نا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کیا تھا؟ امت کا غم تھا نا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. سورۃ الکہف کی آیت ہے جو کہ انشاءاللہ 2 کلاسوں کے بعد تیسری کلاس میں ہم یہ شروع کرنے والے ہیں سورۃ الکہف بھی. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قریب ہے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ختم کر دیں. تو انسان غم کی وجہ سے مر سکتا ہے، غم کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر متاثر ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر گولڈ برگ، ان کی کتاب ہے دا ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن ان دا فزیکلی ill world. وہ کہتے ہیں کہ پس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی نفسیات براہ راست انسانی صحت اور اس کے جسمانی اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے انسان اپنی نفسیاتی مشکلات کی وجہ سے مختلف نفسیاتی اور جسمانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے دعا بتائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا لازمی، یہ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، یہ دعا لازمی پڑھیں. اصل میں اس دعا کے اندر نا 4 قسم کے مسائل کا حل. انسان اگر ایموشنلی ڈسٹرب ہے، سوشلی ڈسٹرب ہے، فائنینشلی ڈسٹرب ہے، یا انسان سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہے، چاروں کا سولوشن دیا اس دعا کے اندر. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کمپریہنسو دعائیں سکھا کے گئے ہمیں. حالانکہ یہ 4 الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن انسان اگر مثال کے طور پر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کا تعلق ایموشن سے ہے، ہم اور غم، ٹھیک ہے. اچھا یہ میں کبھی اس کے اوپر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. سیڈنیس کے نا کچھ سٹیجز ہوتے ہیں، سیڈنیس کی کچھ قسمیں ہیں. کوئی ہم ہے، کوئی غم کہلاتا ہے، کوئی حزن کہلاتا ہے، کوئی بس کہلاتا ہے. بس مختلف قسمیں ہیں اس کی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. والعجز والکسل، ٹھیک ہے، ہاں یہ سستی وستی، یہ ذرا ذہنی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. میں اس کی تفصیلات میں مزید نہیں جانا چاہ رہا. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتا دی، دعائیں لازمی پڑھا کریں، ہر روز پڑھیں یہ دعائیں، کیونکہ اگر ایک انسان غمزدہ ہے، پریشان رہتا ہے، تو پھر اس کے آثار اس کے زندگی کے باقی بعض دفعہ انسان سے اٹھا نہیں جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو لہب نے تانا دیا اور بات نہیں مانی، دعوت قبول نہیں کی، باتیں سنائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. بندہ جب پریشان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کو سردی سے محسوس ہو رہی ہوتی، کانپ رہا ہوتا ہے، دانت بج رہے ہوتے ہیں، تو ٹینشن انسان کو نا فزیکلی افیکٹ کرتی ہے. اچھا جی، اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے دعا کسی نے بھیج دی، پتہ نہیں کون ہے، گروپ میں بھیجیے، مجھے پرسنل بھیج دیے. چلے بھائی، اگر میرے اسٹوڈنٹس نے یہ دعا بھیجی ہے اور وہ گروپ میں شامل ہے جس اسٹوڈنٹ نے، تو پلیز آپ اس کو گروپ میں شیئر کیجیے گا. اچھا اس میں 4 باتیں بتانے والا ہوں، بس ہم ختم کرنے والے ہیں، تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے بات کی کہ یوسف، مطلب میں نے بات یہ کی کہ حضرت یوسف کو تو گم ہوئے، سالوں گزر گئے تھے. اب تازہ غم کیا تھا کہ بنیامین اور
ان کے بڑے بیٹے کا، لیکن وہ یوسف کا نام لے رہے ہیں. تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ حضرت یعقوب کو آج بھی حضرت یوسف کی یاد آ رہی ہے، جبکہ ان کے 2 بڑے بیٹے، ان سے جوان بیٹے، مطلب روبیل اور دوسرا بیٹا ان کا کھو گیا، وہ ان پر اظہار افسوس نہیں کر رہے، ابھی بھی یوسف پر اظہار افسوس کر رہے ہیں. یہ تو اولاد کے درمیان عدل نہیں ہے. تو لوگ باقاعدہ آبجیکشن لگاتے ہیں. تو امام راضی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق کچھ باتیں بتائیں، نفسیاتی باتیں. یہ آپ اس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری پریکٹس کے اندر یہ چیزیں ہیں. یقیناً نیا غم پرانے غم کو تازہ کرتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ایک خاتون کے گھر پہ فوتگی ہوئی ابھی، تو وہ جو پڑوس کے اندر آنٹی آئی ہے، وہ اسی فوتگی میں آنے کے بعد وہ اپنے کسی فوت شدہ کو یاد کرتی ہے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ایک غم ابھی آیا ہے نا، اس کو وہ اپنے پورے حالات تازہ ہو گئے. ٹھیک ہے، مطلب میں نے یہ بڑا قریب سے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی خاتون کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا، تو جس کا سال پہلے فوت ہوا تھا وہ آ کے سامنے والا جو بیچارہ ابھی مرا ہوا ہے، وہ اس کو اگنور تو خیر نہیں کرتی، مطلب لیکن اس کی بات نہیں کر رہی، وہ اپنے پرانے زخم کو کی تکلیف کو بڑھاتا ہے. اچھا، دوسری بات، بنیامین اور یوسف ایک ہی ماں کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں کی شکل و صورت اور عادات میں قدر اشتراک پایا جاتا تھا، ایک جیسے تھے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اسے دیکھ کر اس پر تو یوسف کی تسلی کر لیا کرتے تھے، بنیامین کو دیکھ کے وہ یوسف کی تسلی کر لیا کرتے تھے. جب بنیامین بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ان کے پاس خود کو تسلی دینے کی وجہ ختم ہو گئی، اس لیے درد اور غم فراق کے احساس میں اضافہ ہو گیا. ٹائم ہو گیا ابھی ہے نا، 6 منٹ ہے. اچھا 50 میں ختم کرنا ہے؟ نہیں، مجھے آپ لوگوں نے پہلے نہیں بتایا. اچھا چلیں، یہ جو سلائیڈز رہ گئی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. آخری 3 آیتیں میں صرف ترجمہ مجھ سے سن لیں بس. قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الاللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ تو لگاؤ، یعنی ڈھونڈو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے. کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو سلائیڈز جو آپ لوگوں کے ساتھ نوٹ شیئر کیے، اس میں اس کے جو فوائد ہیں اور اس کے اندر عملی اسباق ہیں، اس کو ضرور پڑھا کریں. اور وہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ میں کر رہا ہوں کہ اس کو ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. جو ایک عملی اسباق ہے نا، مطلب مثال کے طور پر میں نے ایک عملی سبق یہ دیا کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کی حکمت عملی تیار کریں. کوئی بھی کام کریں پہلے سے پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس پورا، یہ بہت ضروری ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. اور ایک بات، آخری بات میں نے یہ کی کہ جب بھی آپ کو کوئی غم لگے تو اس کو اچھا سوچو، اس کو تشہیر نہ کریں، اس کو لوگوں میں آپ مت پھیلائیں، بلکہ آپ اللہ کے ساتھ بات کریں یا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو تسلی دے سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ.